ہر روز دن میں 4 باری خبر آتی ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو رہی ہے، پھر خبر آتی ہے نہیں سیز فائر ہو گیا، پھر خبر آتی ہے کہ جی امریکہ نے یہ آبجیکشن کر دی، پھر خبر آتی ہے ایران کو یہ اعتراضات ہیں۔ تو لوگ اب کنفیوز ہیں، کچھ لوگ تھک گئے ہیں، کچھ وار فٹیگ ہو گئی ہے کہ یار اب جب کوئی خبر آئے گی تو دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا۔ تو میں نے کہا آج کا یہ ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں اس کلٹر کو ہٹا کے آپ لوگوں کو کلیئرلی میں اس کا کچھ چیزیں بتاؤں کہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں اس میں بظاہر اتنی مشکل نظر آ رہی ہے، یا اس میں کیا کیا روڈ بلاکس ہیں، کیا کیا امپیڈمنٹس ہیں، اور آج اس کو ذرا سا ریوزٹ کرتے ہیں شروعات اس کی کہ شروع کیسے ہوا اور شروع ہونے کی وجہ جو تھی وہ کیا ہو سکتی ہے پاسبل، اور کیوں اس صلح میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، یا یہ سیز فائر جو ہے یہ پرماننٹ ہونے میں اس میں کیا رکاوٹ ہے۔ یہ کہہ دینا کہ صرف اسرائیل ہے وہ کافی نہیں ہے، اور بھی بڑی ریزنز ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے جوائن کیا واشنگٹن سے فائز رحمان نے، اور بڑی مہربانی سر آپ کی، تھینک یو فار Absolutely. Anytime. آئی ہوپ آج آپ کا ٹائم ہے کیونکہ آج ہم نے ذرا لمبی ڈسکشن کرنی ہے اور آپ کو سنانی بھی ہے۔ ٹھیک، پہلے تو مجھے امریکہ کی سائڈ بتائیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ جی مبشر صاحب بہت بہت شکریہ، کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ کے ناظرین سے بھی، سب کو میری طرف سے سلام، آداب، خواہشات۔ دیکھیے یہ جو آپ نے جو مختصر انٹرو دیا آپ نے، اس میں جو اصل جو بات کی آپ نے کلٹر اور جو وار فٹیگ، اور تو لگتا یہی ہے کہ اس وقت دونوں فریقین میں کوئی ایسا ماحول نہیں بن پا رہا جس سے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہوں، غیر جانبدارانہ اگر آپ تبصرہ کریں، کہ لگتا نہیں ہے کہ ابھی یہ دونوں اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں واقعتاً کوئی ڈیل فوری طور پر یا کچھ دنوں میں بھی سائن ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میرا خیال ہے کچھ جو حج کا موقع ہے تو اس کی وجہ سے بھی کچھ وقت لیا جا رہا ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ اگر دوبارہ کچھ ہاسٹیلیٹیز اگر شروع ہوتی ہیں تو حج ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہو جائے گا، تو وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اچھا، اس وقت جو اب انہوں نے جو نیا معاملہ سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ پہلے تمام فریقین نہیں، ایکچولی فریقین تو دو ہیں اس وقت، بلکہ تیسرا چلیے اسرائیل ملا لیجیے، امریکہ اور ایران کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے، اور باقی پھر میڈیٹرز ہیں، انٹرلاکیٹرز ہیں، پاکستان تو میڈیٹر ہے۔ اب آپ میڈیٹر سے اور دوسرے ممالک سے جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے وہاں سے مفادات وابستہ ہیں اس پوری کیفیت سے جو واقعات ہو رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ آگ بھڑکے جنگ کی، تاکہ وہ بھی ایک سکون کی نیند سو سکیں، تو وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، نہ وہ باقاعدہ میڈیٹرز کا ان کو رول دیا گیا ہے، نہ فیسیلیٹیٹرز ہیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ اگر میں ایران سے اس وقت تک ڈیل سائن نہیں کروں گا جب تک کہ آپ ابراہم ایکارڈز آپ سائن نہیں کریں گے، تمام ممالک بشمول پاکستان کا بھی انہوں نے نام لے لیا۔ اب یہ ایک عجیب و غریب ایک ڈیمانڈ ہے، اور پھر انہوں نے جس انداز سے کہا کہ آئی ریکویسٹ مینڈیٹورلی، تو یعنی ایک طرف ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ ایک مینڈیٹوری یعنی ایک بالکل لازمی ایک جزو ہے اس پوری ڈیل کا کہ آپ جب تک آپ سائن نہیں کریں گے ابراہم ایکارڈز پہ، میں آگے نہیں بڑھنے والا۔ تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ڈیل سائن کرنا چاہتے ہیں ایران سے، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ وہ تمام خطے کے ممالک اسرائیل کے ساتھ مل کر اکٹھا ہو جائیں، اور ظاہر ہے اکٹھا ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کے لیے ایک اور بہت بڑا آپ خطرہ وہاں پیدا کر دیں گے۔ تمام ممالک اسرائیل کے حامی، اسرائیل کے الائز، اسرائیل سے شیر و شکر ہو کر وہ پھر آپ یہ بھی توقع رکھ رہے ہیں کہ شاید کچھ دنوں بعد ایران بھی ابراہم ایکارڈ میں شامل ہو جائے۔ تو یہ ظاہر دال گلنے والی تو نہیں ہے، اور نہ ہی انتہائی غیر منطقی ان کا ایک لمبا ٹویٹ تھا۔ لیکن اس کا اصل محرک مبشر صاحب یہ ہے کہ جیسی انہوں نے اعلان کیا، اور ہمارے مارکو روبیو صاحب بھی وہاں اس وقت انڈیا میں تھے، وہاں پر بھی انہوں نے یک بعد دیگرے بیانات دینا شروع کر دیے کہ ہم بہت جلد کچھ کرنے والے ہیں۔ پھر آپ نے یہاں دیکھا کہ بہت ڈرامائی انداز سے جو جے ڈی وینس صاحب، جو کہ اوہائیو جو ان کی اپنی اسٹیٹ ہے جہاں رہتے ہیں، وہ جہاں ان کی رہائش ہے مستقل، اب تو خیر واشنگٹن میں ہے آج کل، لیکن مستقل رہائش ان کی اوہائیو میں، وہ وہاں سے بھاگے یہاں پر آئے، اور تاثر یہ دیا کہ کوئی بہت جلدی کوئی ڈیل ہونے والی ہے۔
لیکن اس کے بعد پھر یہ کیا ایک طوفان کھڑا ہو گیا. نہ صرف یہ کہ جو ان کے اپنے جو مخالفین تھے اس پورے معاملے میں، جو ڈیموکریٹک پارٹی لیڈرز ہیں، انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو وہی آپ بات کر رہے ہیں جو ہم اوباما دور میں اس سے زیادہ حاصل کر چکے ہیں، تو ایسا کون سا آپ نے تیر مار لیا اور یہ ہے. تو بہرحال بہت شدید مخالفت ان کو اپوزیشن سے ملی. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ان کے اپنے جو انتہائی قریبی ساتھی تھے، جس میں 3 نام بہت اہم ہیں. ایک ہے سینیٹر لنزے گرام، آپ کے پروگرام پہ ہم کئی دفعہ ان کا نام ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے علاوہ سینیٹر ٹیڈ کروز جو کہ ٹیکسس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک اور ہیں مسیسپی کے سینیٹر ونکر. تو ان تینوں نے انتہائی نیگیٹو بیانات دیے اور یہ ظاہر کیا کہ یہ سب کچھ جو ہے بہت غلط ہو رہا ہے. یہ تو سینٹ کی بات تھی. پھر کچھ کانگریس میں جو لوگ ہیں، ایوان نمائندگان میں، وہاں سے مخالفت، پارٹی کے اندر سے مخالفت. تو اس وقت جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ جو انہوں نے اتنا بڑا بیان جاری کیا ہے، میری اپنی جانب سے غالباً یہ ایک ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہے، لوگوں کو تھوڑا ٹھنڈا کرنا کہ نہیں، میں اگر ایسی کوئی ڈیل کر رہا ہوں تو اس کا ایک پرپز یہ بھی ہے کہ میں اسرائیل کو ایک بہت بڑی پروٹیکشن دینا جا رہا ہوں. 5000 سال میں ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی ایسی ٹریٹی نہیں ہوئی، اور لوگ پوری دنیا اس پر اشش کرے گی. تو یہ ایک ڈفرینٹ ٹیکٹک ہے، لیکن انتہائی غیر منطقی اور انتہائی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی سچویشن جو کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر ایک طرف ابھی آپ کہنے والے تھے کہ معاہدہ ہونے والا ہے، اور اچانک آپ نے سب کی کن پٹی پر گن رکھ دی ہے، بندوق. دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو کہ ڈائریکٹ فریق نہیں ہیں اس جنگ کے، ان کو بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کے ساتھ مل کر، یعنی وہ ممالک انکلوڈنگ پاکستان جنہوں نے اپنی اب تک نیوٹرلٹی، ٹرانسپیرنسی قائم کر رکھی ہے، غیر جانبدارانہ پن کو مینٹین کیا ہے، یعنی وہ بھی جا کر 100% 100% اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور پھر جو اس میں اصل جو ایک انتہائی قابل اعتراض جو معاملہ جس کو انہوں نے جس کا ذکر نہیں کیا، وہ اس پورے ابراہم ایکارڈز کا جو ایک اصل جو فریق جس پر کہ اثر ہونا ہے، یعنی فلسطینی عوام، غازہ، ویسٹ بینک، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. تو یہ ایک بہرحال نہ سمجھ میں آنے والی ایک چیز ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اب دیکھیے فائز کہ آئندہ. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ایک سوال کا جواب دیں پھر آگے چلتے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیں، مجھے پتہ کیا لگتا ہے کہ یہ اسرائیل سے زیادہ یہ یو اے ای کی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ ابراہمک اکارڈ کو اگر سائن کرتے ہیں یہ سارے مسلم ممالک تو یو اے ای جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہو جاتا ہے کہ جناب ہم نے کوئی غلط نہیں کیا تھا، ساروں نے یہ کیا، ہم نے تو ذرا اپنا ویژن دکھایا اور پہلے کر لیا، ان کو تھوک کے چاٹنا پڑا. تو بیسیکلی یہ ڈیمانڈ اس طرف سے آئی ہے، یہ اسرائیل کی طرف سے ہو سکتا ہے ہو، لیکن اسرائیل کو پتا ہے کہ یہ منطقی بات نہیں ہے کہ سارے اس وقت یہ مان لیں گے. تو یہ زیادہ اچھا، کسی اور طرف. ہاں، یہ آپ کی ایک دیکھیے ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک پہلو اس میں نکل سکتا ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ نہ اسرائیل کی طرف سے آیا بہت ہی فورسفلی، چونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ناقابل عمل پلان ہے، اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ یو اے ای نے کوئی اس کا ایسا کوئی شوشہ اپنی طرف سے چھوڑا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یو اے ای، امارات جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا بینیفیشری ہوگا، جیسے خود آپ نے بھی فرمایا کہ وہ اپنے جو اس وقت جو بالکل الگ تھلگ کھڑے ہیں، وہ اکیلے ہو گئے ہیں پوری مڈل ایسٹ میں، تو وہ ان کو ایک کمپنی مل جائے گی. وہ جیسا کہ خود آپ نے فرمایا کہ ونڈیکیٹ ہوتا تصور کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، اب ہم بھی اس پورے ایک گروپ میں شامل ہو گئے. لیکن یہ اس کا جو کیونکہ قابل عمل نہیں ہے، کوئی روڈ میپ یا کوئی ایک اس سے نظر نہیں آ رہا کہ اگر ایسا ابراہم اکارڈز پہلی بار. اور پھر آپ نے دیکھا کہ خود سب کا ریئیکشن آ گیا، سعودی عرب نے بھی کہہ دیا، پاکستان کی تو ایک لگی بندی پالیسی ہے، پاکستان نے اس کو دوبارہ دہرا دیا اسی پالیسی کو. ظاہر ہے ایسا ہو بھی نہیں سکتا. اور پھر آپ کیسے ایک میڈییٹر سے، جو کہ ایک ٹرانسپیرنٹ ایک میڈییٹر ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جنگ میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اگر کوئی فرض کیجئے کہ اچھا ہوا، بہت اچھا ایک بیان آ گیا دفتر خارجہ سے پاکستان کے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ تو پاکستان کی پوزیشن ایز این آنیسٹ، ایز اے ٹرانسپیرنٹ ایک میڈییٹر کے، ایز این انڈسپینسیبل میڈییٹر کے، آپ نے تو ایران کی نظروں میں اس کو دھڑام سے گرا دیا. اگر پاکستان ذرا سا بھی اندیا دے دے کہ ہاں ہم سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے، عزت مآب آپ نے جو فرمایا ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اگر یہ دو ٹوک اس کا رد نہیں آتا، اس کا ریجیکشن نہیں آتا، تو آپ نے تو پاکستان کی اس پوزیشن کو دھڑام سے گرا دیا تھا. اور اس کا ظاہر ہے کہ بینیفیشری، اس کا نقصان پھر
خود امریکہ کو ہونا ہے. خود امریکہ صدر ٹرمپ نے سب جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور خصوصاً جے ڈی وینس دونوں آپ براہ راست پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ سے خصوصاً فیلڈ مارشل صاحب سے ڈائریکٹ آپ بات چیت کر رہے ہیں. اتنا وقت آپ نے ان کا اپنا سب کا لگایا ہے, تو اگر آپ ایسے اس کی اپنے ہی میڈیٹر کی پوزیشن آپ انڈرمائن کریں گے تو خود آپ اپنی ہی ایک جو جتنی محنت ہے اس پر پانی پھیر رہے ہیں. اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یو آر بیک ٹو اسکوائر ون, جہاں پھر آپ نئے سرے سے دوبارہ گفتگو شروع کریں گے ہر چیز کی, اور پھر آپ کچھ اور نئے لوگوں کو ڈھونڈیں کہ ہاں بھائی ہم نے, لیکن ظاہر ایسا ہوتا نظر نہیں آئے گا اور نہ ایسا ہونا چاہیے اور نہ ایسا ہو رہا ہے. یہ واضح طور پر ریئیکشن بہت اچھا ہوا, بہت بر وقت دفتر خارجہ نے ریئیکشن دیا ہے اس کا, اور واضح طور پر اس کو رد کر دیا ہے. حالانکہ جس قسم کے ریلیشن شپ براہ راست ریلیشن شپ صدر ٹرمپ سے ہے, تو اس قسم کا بیان آنا بھی ایک اچھی ایک اچھا جسے کہتے ہیں بریتھ آف فریش ایئر جسے کہا جا سکتا ہے. بائی دا وے خواجہ آصف نے بھی بڑا یہ اسٹرانگلی خواجہ آصف صاحب نے بھی جی بالکل, انہوں نے بالکل کھل کر اس کو, اور ان کی تو ایک کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے شروع سے, بلکہ وہ انہوں نے تو بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اور ایسے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں جو میری دانش میں بحیثیت وزیر دفاع ان کو نہیں کرنا چاہیے تھے, لیکن ظاہر ہے وہ میرا خیال ہے. لیکن ان کی پوزیشن تو اس کا مطلب ایک گورنمنٹ فنکشنری کے ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ آف دی گورنمنٹ, اگر ان کا بھی اس طرح سے ایک لائیو شو پر بیان آتا ہے پھر دفتر خارجہ کا, تو یہ بالکل واضح ہے کہ اس سے نان اسٹارٹر, اور جسے انگلش میں کہا جاتا ہے اس ڈیڈ آن ارائیول, یعنی کوئی بھی اس کو انٹرٹین کرنے کو تیار نہیں ہوتا, اور اسے نان اسٹارٹر. لیکن بہرحال ان کی وجوہات ہیں. یہ بھی مت سمجھیے کہ ٹرمپ صاحب اتنے دیوانے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے, اتنا لمبا چوڑا انہوں نے ایک ٹروتھ سوشل پر خود لکھا, لگتا ہے اس کی انگلش سے بھی ایسا لگتا ہے, جو انگریزی ہے آپ دیکھیں کہ وہ لگتا ہی ہے کہ اس کو پریزیڈنٹ محمد بن سلمان کیوں لکھا ہوا ہے, جی ٹویٹ پہ لکھا ہے پریزیڈنٹ محمد بن سلمان. جی ہاں, وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ کافی چیزیں ایسی ہیں اس میں کہ جو صاف لگ رہا ہے کوئی جلدی میں لکھا ہے اور انہوں نے خود لکھا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ریئیکشن ان کو نظر آ رہا تھا یہاں پر فاکس نیوز پہ اس وقت آکار جسے کہتے ہیں مچی ہوئی تھی, وہاں پر جناب انہوں نے صفحے ماتم بچھی ہوئی تھی بیسیکلی, وہ جو صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ, کس قسم کی ڈیل سائن کر رہے ہیں. اور واقعہ یہ واقعہ بھی یہی ہے مبشر صاحب کہ اگر آپ جو ٹرمپ ظاہر ہے کہ سامنے نہیں آئی ہیں, کچھ چیزیں لیک ہو کے یا کچھ قیاس آرائیاں ہیں, لیکن جو قیاس آرائیاں ہیں اور جو پوائنٹس آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں وہ یہ کہ اس کے لحاظ سے تو لگتا یہی ہے کہ یہ ایک ایران کو بہت زیادہ اس پوری معاہدے سے فائدہ ہو سکتا ہے, بشرطے کہ خود ایرانی بھی اس کو سمجھنے پہ تیار ہوں اور اس معاملے کو اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اس جھنجھٹ سے, اس جنگ سے فوری طور پر خود بھی نکلنے کی کوشش کریں. تو لگتا تو یہی ہے کہ کافی پرو ایران ہے, اور وہ شک کی بنیاد بھی ہے ایرانیوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی اب یہ شک ہو چلا ہے کہ بھئی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایک ٹریپ بچھایا جا رہا ہے, جیسے کہ آپ معلوم ہے کہ وہ جو کارپیٹ ویگرز جو قالین جب بیچتے ہیں تو وہ اگر بہت زیادہ سستا کرتے ہیں تو ایز اے خریدار میں پریشان ہو جاتا ہوں, کیا وجہ ہے, مجھے پھنسا تو نہیں رہا, اتنا سستا کیوں بیچ رہا ہے, مجھے ہو سکتا ہے کوئی غلط مال بیچ رہا ہو. تو اس وقت وہی سچویشن ہے یہاں پر بھی ایرانیوں کی بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آخر اس نے جو ٹرمپ صاحب نے جو ٹرمز اگر وہ ہیں جو کہ باہر آ رہی ہیں, لیک ہو رہی ہیں, یہ ٹرمز ہم کو جو دی ہیں, تو کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پھر آئندہ ایک 30-40 دن میں دوبارہ کوئی ہم پر حملہ ہونے والا ہے. یہ صرف وقت لیا جا رہا ہے اپنی تیاریوں کے لیے, چونکہ آپ کا جو منیشن ہے بہت اس وقت ختم ہو چکا ہے, ختم تو نہیں ہوا لیکن ظاہر ہے اس کو نئی سپلائز کی ضرورت ہے. تو کیا یہ کوئی اپنے آپ کو دوبارہ صف آرائیاں تو نہیں ہو رہی ہیں آپ میں اور اسرائیل کے درمیان, تو وہ خدشات بہرحال ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب اس وقت ایک مخمصے میں ہے, ان کے پاس ایک کوئی بہت اچھے کوئی بھی ایسا آپشن نہیں ہے. خود ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں جس کو کہ استعمال کر کے وہ باقاعدہ نکل سکتے ہوں, ہر آپشن ان کے لیے اٹس اے بیڈ آپشن. اب وہ یہی ہوگا کہ وچ ون از جو لیس ورس جو ہوگا اسی پر وہ اکتفا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنا پھنسا لیا ہے اپنی ماگا موومنٹ میں, اپنی انتہا پسند گفتگو سے, کہ وہ لوگ جو کہ ان کا ساتھ صبح اٹھتے ہوئے شام کو سوتے ہوئے جو مسلسل ان کی مالا جپتے تھے, آج وہی ان کے خلاف کھل کے بیانات دے رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی ایک سی چینج ہے
امریکن ڈومیسٹک پالیسی میں، اور اس کا مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی ڈیل جو یہاں ان کی اپنی پارٹی اور یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ کسی حد تک وہ ایران کو فیور کر رہی ہو، تو وہ قابل عمل نہیں ہوگی۔